سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ شاہ است حسین، شاہ بادشاہ، دین پناہ، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، حقا کے بنا لا الہ۔ حسین کا ذکر ہوتا ہے تو دین کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اور جب حسین سے پیار ہوتا ہے تو غیرت ایمانی پر بہار آتی ہے۔ انسان کے ایمان پر شباب آتا ہے۔ اور ذکر حسین سے بہت ہی کمزور انسان بہت ہی مضبوط بن جاتا ہے۔ اور اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ پھر اس حسینی کو جھکنا آتا ہی نہیں، دبنا۔ حسین کی محبت سے مزاج ہی بدل جاتا ہے، طبیعت۔ اور حسین کی محبت سے بزدلیاں شجاعتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دشمن موت سے ڈرا رہا ہوتا ہے، دشمن اب موت سے وہ ڈرے کہ جس کی زندگی کا اختتام موت پہ ہو، جس کی زندگی کا اختتام، وہی موت سے ڈرے گا نا کہ موت آئی تو مر جاؤں گا۔ اور جس کی نگاہ حسین پہ ہو، جس کی نگاہ جنت پہ ہو، جس کی نگاہ حسن حسین پہ ہو، اسے موت کا ڈر کیا؟ دشمن کہے گا مار دوں گا، وہ کہے گا مار دے گا تو میں مروں گا نہیں، مر کے حسین کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ حسین کی محبت کا کرشمہ ہے، حسین کی محبت کا اعجاز ہے کہ یہ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے ظالموں، فرعونوں اور یزیدوں کا جبر حسینی کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ پھر حسینی کہتا ہے جان بچانا مسئلہ نہیں۔ سوچ بدل گئی نا، طبیعت، مزاج۔ تو پھر حسینی کہتا ہے کہ جان بچانا مسئلہ، حق بچانا یہ میرا مشن ہے۔ اور اگر حق زندہ رہے گا تو پھر میں بھی زندہ رہوں گا۔ وہ اپنی زندگی کو حق میں دیکھتا ہے، سانسوں میں نہیں، کھانے اور پینے میں نہیں، وہ اپنی زندگی کو سچائی میں دیکھتا ہے۔ تو پھر حسین بھی قیامت تک زندہ ہے اور حسینی بھی قیامت تک۔ تو پھر کہیے شاہ بادشاہ، دین پناہ، سرداد ناداد دست در
سر دے دیا مگر ظالم کے ہاتھ میں، تو پھر بتا دیا کہ سر قیمتی ہے یا ہاتھ قیمتی ہے؟ سر قیمتی ہے یا سر علامت ہے جان کی، کس کی؟ اور یہ ہاتھ علامت ہے ووٹ کی، کس کی؟ ہاتھ دینے کا مطلب کیا تھا؟ حمایت کرنا۔ اس وقت حمایت تھی ہاتھ کے ذریعے، آج حمایت ہے، انداز بدلا ہے نا، کام تو سر علامت ہے جان کی اور ہاتھ علامت ہے، سر دے دیا، کیا؟ سر دے دیا، جان، ہاتھ، ووٹ۔ تو پھر حسین سے پوچھو کیا قیمتی ہے؟ حسین سے پوچھو کیا قیمتی ہے؟ حسین کہتا ہے کہ ایک نہیں 72 جانیں بھی چلی جائیں، اور 72 جانیں بھی عام سپاہیوں کی نہیں، اہل بیت مصطفیٰ کی چلی جائیں تو بے شک چلی جائیں، مگر کسی بدمعاش کی حکومت کی حمایت، کسی ظالم کی سربراہی کی حمایت، کسی خائن کو اور کسی حرام خور کو اپنے معاشرے پر مسلط، یہ حسینیت ہے۔ تو پھر کہیے شاہ، بادشاہ، دین پناہ۔ حسین کے لیے حضور نے کچھ اور نہیں مانگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ حسین نے صبر کیا نہیں، صبر کو کمال پہ پہنچایا۔ کس پہ؟ تو آج حسین صبر پہ فخر نہیں کر رہا، بلکہ صبر حسین پہ فخر کر رہا۔ کیوں بھائی؟ حسین صبر کا احسان مند نہیں، صبر حسین کا احسان مند ہے، اور صبر سیلوٹ کر رہا ہے کہ حسین تیرے جیسا کربلا میں آیا تو صبر نقطۂ کمال پہ پہنچا۔ تو یہ حسین کا کمال ہے کہ اس نے صبر کو، آزمائش کو، حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کربلا میں حسین کے لیے پانی نہیں مانگا، یا مانگا؟ فرشتے حسین کو بچانے کی دعا، ایک ہی دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا، مولا میرے حسین کو صبر دینا۔ کیا؟ اب غور کریں نا، تو اس دعا میں ایک اور دعا چھپی ہوئی ہے۔ اس دعا میں دعا بظاہر یہ ہے کہ مولا میرے حسین کو، اور صبر بھی چھوٹا موٹا نہیں، بلکہ کمال کا صبر، کیونکہ دعا کوئی اور نہیں کر رہا، آمنہ کا لال کر رہا ہے، اور حسین وہ ہے جو اس میں سے ہے، اور وہ جس میں سے ہے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ دیکھیں نا، بڑی چھوٹی سی بات ہے، کوئی غریب آدمی آپ کو تھوڑے سے پیسے دے، غریب آدمی، تو کہے بھی یہ مجھے کیلے لا دو، کیا لا دو؟ پیسے کس نے دیے؟ تو آپ سوچیں گے کہ بھی مناسب ریٹ پہ، سستے ریٹ پہ مل جائیں نا تو وہ لے لیتے، کیونکہ منگوانے والا۔ اور اگر کوئی کروڑ پتی آپ کو پیسے دے کہ بھئی یار مجھے کیا لا دو، اب کیا کریں گے؟ کہ جو مارکیٹ میں سب سے، کیونکہ منگانے والا اونچا ہے، منگانے والا اونچا ہے، کروڑ پتی ہے، ہاتھ اس کا کھلا ہے، پیسے والا ہے، تو پھر دیکھو گے نا کہ مارکیٹ میں جو سب سے بہترین پھل ہے، قیمتی ہے، وہی لے کے جاؤ گے نا۔ اب حسین کے لیے صبر کسی اور نے نہیں مانگا، آمنہ کے لال نے مانگا۔ کس نے مانگا؟ جس سے بڑا کائنات میں مانگنے والا،
اور اس سے بڑھ کر مولا کسی کو دینے والا بھی نہیں۔ تو پھر جب مصطفیٰ نے صبر مانگا ہوگا تو پھر مولا نے صبر کس معیار کا دیا ہوگا؟ بولو نا، سب سے اعلیٰ خدا کی ساری خدائی میں جو صبر سب سے اعلیٰ تھا اور سب سے بڑے معیار کا تھا، وہ مصطفیٰ کی دعا کے نتیجے میں حسین کی جھولی میں آیا۔ اب مانگا تو صبر ہے مگر کچھ اور بھی مانگا ہے۔ صبر مصیبت کے بغیر نہیں ہوتا، نہیں سمجھے گا؟ صبر مصیبت کے بغیر۔ پنکھے چل رہے ہیں، قالینوں پہ بیٹھے ہیں، پانی ٹھنڈا گرم میسر ہے، تو یہاں کا ہے کا صبر؟ بولیں، یہاں کوئی صبر ہے؟ بولیے ہم جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، بڑا پہاڑ گرا لیا، اے سی لگا ہوا تھا، پنکھے چل رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، پانی پینے کو میسر تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، تو کون سا کو مار کا مار لیا؟ بولو۔ تو صبر کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ بولے نا، مصیبت، آزمائش۔ اب جب مصطفیٰ نے کہا کہ مولا سب سے اعلیٰ صبر میرے حسین کو دینا، تو اصل دعا پھر کیا تھی؟ اب کرو نا فیصلہ کہ مولا تیری دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں لے آ میرے حسین کے مقابلے میں۔ استاذ کو اپنے شاگرد پہ فخر ہوتا ہے نا، جس استاد نے 1 سال لگایا ہو، 2 سال لگائے ہوں، پھر بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا آؤ جی میرے شاگرد کا امتحان لو۔ بولو نا۔ تو جس حسین کو مصطفیٰ نے بنایا ہو، اور پھر نیچے بٹھا کے نہیں، سینے پہ بٹھا کے، کندھوں پہ بٹھا کے۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ صحابہ کو مصطفیٰ نے آب زمزم پلایا، حسین کو لعاب دہن پلایا۔ جس حسین کو مصطفیٰ نے اس طرح تیار کیا ہوگا تو پھر مصطفیٰ کی بھی تو خواہش ہوگی نا کہ میرے شاگرد کا امتحان لیا جائے، میرے حسین کو آزمایا جائے۔ تو پھر دعا یہ تھی کہ مولا جتنی مصیبتیں ہیں کربلا میں آ جائیں، اور ان مصیبتوں کے آنے پر نہ میں بارش کا سوال کر رہا ہوں، بدر میں نے ہی مانگی تھی، کربلا میں نہیں مانگوں گا، نہ فرشتے مانگوں گا، بدر میں مانگے تھے، اور بھی بڑی دعائیں کی تھیں، بہت کچھ مانگا تھا، 313 کو بچانے کی دعا کی تھی، مگر میں حسین کو بچانے کی بھی دعا نہیں کر رہا۔ ساری مصیبتیں کربلا میں آ جائیں، مجھے حسین پہ یقین ہے، مجھے حسین پہ یقین ہے، مجھے حسین پہ یقین ہے۔ اگر ہر صحابی کے ہدایت یافتہ ہونے کا یقین ہے تو جس حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے پورے مدینے میں پھرایا تھا، اس حسین پہ کتنا یقین ہوگا؟ مصطفیٰ نے کہا مولا مجھے حسین پہ یقین ہے، ادھر مصیبتیں حملہ کر رہی ہوگی، ادھر میرا حسین، تیرا ابراہیم تو ایک آگ میں مسکرایا تھا، تیرا ابراہیم تو ایک آگ میں مسکرایا تھا، یہاں تو کئی آگیں جمع ہو جائیں گی، کئی مصیبتیں جمع ہو جائیں گی، کئی آفتیں جمع ہو جائیں گی، میرے حسین کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا، میرے حسین کے زبان پہ ہائے کی آواز نہیں آئے گی، مصیبتیں آتی چلی جائیں گی، میرا حسین مسکراتا چلا جائے گا، اور ساری مصیبتوں کو سہ کر پھر اس کی زندگی کے آخری لمحات ہائے کرتے ہوئے نہیں گزریں گے، سجدے میں سر جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے گزریں گے۔ تو پھر کہو شاہ بادشاہ دین پناہ۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، کیا؟ اقرب کہتے ہیں قرابت دار کو، رشتہ دار کو۔ کس کو؟ اقرب، قرب سے قریبی، اس کی جمع ہے اقارب۔ اقرب کا معنی رشتہ دار، اس کی جمع اقارب، اور عین کے ساتھ ہونا اقرب، عین کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے بچھو۔ الف کے ساتھ اقرب،
تو اس کا معنی رشتہ دار، اس کی جمع بھی اقارب، اور عین کے ساتھ اقرب تو اس کا معنی اس کی جمع بھی اقارب۔ اب عربی کا محاورہ ہے کہ الاقارب کالعقارب، کہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا یہ بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ کیوں وہ تجربہ ہے کیا نہیں؟ کل سمجھے ہو؟ یہ نظام فطرت ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ غیر وہ دشمنی نہیں کرتے جو، بولو نا یار، رشتہ دار کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے آقا نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ رزق کو بھی بڑھاتا ہے، عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو کم بڑا اوکھا ہے، کم بڑا وہ ڈانگ مار رہے ہوں گے، آپ مسکرا رہے ہوں گے، کم اوکھا ہے کہ نہیں؟ تو عربی کا مقولہ ہے کہ الاقارب کالاقارب، کہ رشتہ دار کس کی طرح ہوتے ہیں؟ کیا مارتے ہیں؟ اب یہ تو اس کی وضاحت کرنے کی تو ضرورت نہیں نا، بولیں نا، یہ ساری لاقت بازیاں، دشمنیاں، عداوتیں یہ آپس میں ہی ہوتے ہیں نا، غیر کے ساتھ تو یہ معاملہ جس طرح دنیا میں ہے نا اسی طرح دین میں بھی ہے۔ نہیں کر سمجھے؟ اسی طرح دین میں بھی ہے۔ جس طرح بدمعاش رشتہ دار کیا اس سے بڑا کوئی دشمن، تو اسی طرح بدمعاش دیندار کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم۔ ان گل سمجھے کہ نہیں؟ جو نقصان مسلمان کو مسلمان پہنچاتا ہے بدمعاشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، وہ کافر بھی، بولو کافر بھی۔ اس لیے حسین کا مقابلہ غیر سے نہیں تھا، نہیں سمجھے؟ کافر سے تھا، ہندو سے تھا، کس سے تھا؟ خدا کی قسم وہاں کوئی غیر ہوتا نا کافر تو شاید وہ حضور کے نواسے کا حیا کر جاتا، مگر اپنوں نے، ان گل سمجھ آئی نا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں خواہ وہ رشتہ خون والا ہو یا مذہب والا ہو، ان سے بڑا کوئی بچھو، سانپ، نقصان پہنچانے والا، ظلم کرنے والا نہیں۔ کل سمجھ آئی؟ میرے مصطفیٰ نے حسین کے لیے صبر کیوں مانگا؟ صبر کیوں مانگا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو علم تھا کہ حسین کا مقابلہ کافروں سے نہیں ہوگا، بچھوؤں سے ہوگا۔ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نبی مجھے مانیں گے، میری نبوت کا اعلان کریں گے، اقرار کریں گے، نماز بھی، اذانیں بھی دیں گے، مگر پھر ظالم بن کے، مفاد پرست بن کے پھر وہی میرے حسین پہ آئیں گے۔ اور کافروں نے شاید بدر میں وہ ظلم نہیں کیا، احد میں وہ ظلم نہیں کیا، خندق میں وہ ظلم نہیں کیا جو اپنے کربلا کے اندر میرے حسین پہ ظلم کریں گے۔ مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی تو پھر کہا کہ مولا میرے حسین کو کچھ اور نہ دے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا حسین آزمایا جائے، پرکھا جائے، دنیا دیکھے حسین مضبوط کتنا ہے، طاقتور کتنا ہے، حوصلہ مند کتنا ہے، صاحب استقامت کتنا ہے۔ دنیا کی ساری مصیبتیں جمع ہو کے حسین کے مقابلے میں آئیں، ادھر مصیبتیں ہوں گی، ادھر صبر کرنے والا میرا حسین ہوگا۔ اس لیے حضور نے حسین کے لیے کیا مانگا؟ بولیں۔ اور پھر نہ صبر حسین کے سامنے شرمندہ ہوا، نہ حسین صبر کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کیوں بھائی؟ پھر صبر بھی کامل ہو گیا اور حسین بھی کامل ہو گیا، تو پھر کہو شاہ بادشاہ دین پناہ۔ میں اس کی مثالیں آج کی زندگی میں دو دیتا ہوں۔ پوری امت کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی بولیں
اب یہ بیان کہ نہیں مرزائی کافر نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے نہیں دیا۔ یزید یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ متفقہ فیصلہ ہے تمام علماء کا، تمام مسالک کا کہ مرزائی۔ اب میڈیا میں جو آ کے بیان دیا کہ نہیں سب کے نزدیک کافر نہیں ہیں، وہ بھی مسجدیں بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ امریکہ کے صدر نے دیا، اسرائیل کے صدر نے دیا، یا ان کی پناہ گاہ جرمن ہے وہاں کے کسی ذمہ دار نے دیا؟ تو کس نے دیا؟ نالا پتہ جی؟ بولو کہاں کا وزیر قانون؟ پاکستان کا نا؟ تو یہ ہے الاقارب کالاقارب، اسلام کے ساتھ غیر بھی وہ دشمنی نہیں کرتے جو اپنے منافق کر جاتے ہیں، یزیدی کر جاتے ہیں۔ ادھر سینٹ میں بل پیش ہوا ابھی کہ قرآن پاک کی تعلیم کو اسکولوں میں لازمی قرار دیا جائے۔ کس کو؟ اس کی مخالفت کسی نے برطانیہ سے آ کے نہیں کی، انڈیا سے آ کے، آپ کی پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے کہا کہ نہیں اسکولوں میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر بولو یہ ہیں یزید، کیا ہیں؟ کلمہ بھی، نمازیں بھی، جمعے بھی، اسلامی ملک کے مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور پھر اسلام کی جڑوں کو بھی ان کا مقابلہ کرنا یہ حسینیت ہے، ان کے مقابلے میں آنا حسینیت ہے، کیونکہ کفر سے مقابلہ کرنا آسان ہے، ظالموں، منافقوں، جابروں اور بدماشوں سے مقابلہ کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، جب یزید نے حسین سے بیعت مانگی، کس نے؟ حسین سے۔ تو یزید نے ابھی تخت پہ بیٹھنا تھا کہ یا بیٹھ چکا تھا؟ بولیں، بیٹھ چکا تھا۔ یزید تخت پہ بیٹھ چکا تھا، اقتدار اسے مل گیا، اب وہ حسین کی بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ سوال یہ، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ پورے عالم اسلام کے علماء نے، مشائخ نے مجبوری کے عالم میں چاروں ناچار عظیم رخصت کے راستے پہ چلتے ہوئے سب نے یزید کی حمایت، بولے نا، کس نے نہیں کی؟ ایک حسین نے نہیں کی تھی، باقی سب نے۔ تو پھر یزید کو کیا پڑی تھی کہ وہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا؟ یہ گل سمجھ آئی؟ بھئی یہاں تو 100 میں سے 51 ووٹ ایک پارٹی کو مل جائیں تو وہ بولیں اسے باقی 49 کی پرواہ ہوتی ہے؟ بولیں وہاں تو 99% یزید کے ساتھ تھا، اکیلا حسین ہی نہیں تھا، تو پھر وہ حسین کی بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ اور تیسرا سوال، کیا حسین مدینہ میں یزید کے خلاف کوئی لشکر بنا رہے تھے؟ کوئی فوج تیار کر رہے تھے؟ یزید کے خلاف نکلنے کی کوئی تیاری کر رہے تھے؟ تو پھر جب حسین سے خطرہ ہی نہیں تھا تو پھر یزید کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ یہ 3 سوال ہیں۔ تخت پہ بیٹھ چکا ہے، انان حکومت سنبھال چکا ہے، اور اس کے اقتدار کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں، تو کیوں بیعت مانگ رہا ہے؟ سارا عالم اسلام مان چکا ہے ایک حسین نے بیعت نہیں کی، تو اسے حسین کی بیعت کی فکر کیوں لاحق ہوئی؟ اور تیسرا یہ کہ حسین یزید کے خلاف کوئی فوج بھی تیار، تو پھر یزید کو کیا خطرہ تھا؟ کیوں اتنا بڑا گناہ کیا، جرم کیا، حسین سے بیعت کا تقاضا کیوں کیا؟ ایک بات یاد رکھیے، یزید نے کربلا میں حسین کا سر تو کاٹ دیا، مگر خدا کی قسم اس عمل کے ذریعے حسین کی عظمت کو یزید بھی مان گیا۔ یزید کو پتا تھا کہ سارا عالم اسلام میری بیعت کر لے، مجھے ووٹ دے دے، میرے سامنے جھک جائے، میری حکومت کو تسلیم کر لے، مگر جب تک
حسین میری بیعت نہیں کرے گا، مجھے دین کا ووٹ نہیں ملے گا، مجھے دین کی حمایت حاصل، یہ میری من مرضی ہوگی، من مانی ہوگی، اقتدار پہ قبضہ ہوگا۔ میرا حق اس وقت بنے گا کہ جب عالم اسلام نہیں، اکیلا حسین جب میری بیعت کر لے گا اور میرے اقتدار کی حمایت کرے گا تو میرا اقتدار مستحکم ہو جائے گا اور میری حکومت قانونی ہو جائے گی، دینی اسلامی ہو جائے گی، پھر کوئی میری حکومت کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ یہ حیثیت پورے عالم اسلام میں کسی اور کو حاصل نہیں تھی، صرف کربلا کے حسین کو حاصل تھی۔ تو پھر بولو، حسین کی حیثیت کو یزید نے مانا کہ نہیں مانا؟ بولیں کہ وہ منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے کہ حسین میری بیعت کر لو، اس کے اقتدار کو بظاہر کوئی خطرہ، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں، پھر بھی شدید خواہش رکھتا ہے اور پورا حکومتی زور لگا رہا ہے اس بات پہ کہ حسین میری۔ تو پھر کیا سمجھ میں آیا؟ یزید کا حسین سے بیعت مانگنا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ حسین ہی دین تھا؟ گل سمجھے کہ نہیں؟ حسین ہی دین تھا۔ مدینہ میں رہنے والے بیعت کر چکے، کعبے کا طواف کرنے والے بیعت کر چکے، مسجدوں کے علماء ائمہ نمازیں پڑھانے والے بیعت کر چکے، مگر ان کی بیعت دین کی بیعت نہیں تھی، مصطفیٰ کی بیعت نہیں تھی، دینی سند نہیں تھی۔ حسین بے شک کسی مسجد کا امام نہیں تھا، حسین بے شک کسی اور منصب پہ فائز نہیں تھا، مگر یارو دین کی پہچان حسین سے تھی، دین کی سند حسین تھی، دین کا سرٹیفکیٹ حسین تھا، دین کی علامت حسین تھی۔ یزید کو پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرے گا مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، سند نہیں ملے گی۔ سارے عالم اسلام کا پارلیمنٹ ایک طرف اور کندھوں پہ بیٹھنے والا حسین ایک طرف۔ جب تک حسین میرا نہیں، حکومت میری نہیں، تخت میرا نہیں، تاج میرا نہیں۔ اور جانتے ہو نا، حضرت امیر معاویہ کو بھی حکومت دونوں بھائیوں نے مل کے دی تھی، دونوں بھائیوں نے مل کے دی تھی، معاہدہ کر کے دی تھی کہ آپ حکومت چلائیں، ہمیں حکومت کی کوئی خواہش نہیں، تاکہ عالم اسلام میں تفریق پیدا نہ ہو، الگ الگ نہ ہو، ساری حکومت آپ سنبھالیں۔ تو امیر معاویہ کو عالم اسلام کا متفق علیہ حاکم اور خلیفہ مانا گیا۔ آج یزید بھی مطالبہ کر رہا تھا کہ حسین تم بیعت کرو گے تو میرا اقتدار مستحکم ہوگا۔ تو پھر غریب نواز نے صحیح کہا کہ نہیں کہا کہ شاہ بادشاہ جس کی بیعت کے بغیر کوئی شاہ نہ بن سکے، تو پھر وہ شاہ ہے کہ نہیں، وہ بادشاہ ہے کہ نہیں؟ اور اگلا جملہ کیا کہہ دیا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب سارا دین کوئی اور نہیں ہے، کربلا کا حسین ہے، اور دین کو بچانے والا بھی کربلا کا حسین ہے۔ حسین کا ووٹ دین کا ووٹ تھا جو یزید کو پڑا۔ حسین کی بیعت دین کی بیعت تھی، حسین کی حمایت دین کی، جو یزید کو مل، بولو نا، جو یزید کو مل۔ اور سنو، اگر حسین بیعت کر لیتے ہے نا تو جان بچ جاتی مگر دین لٹ جاتا۔ کیسے؟ اگر حسین بیعت کر لیتے اب کوئی یزید کو چیلنج کر سکتا تھا؟ بولیں، یزید نے کہنا تھا کہ دین نے مجھے ووٹ دے دیا۔ کس نے؟ اب کون ہے چیلنج کرنے والا؟ تو پھر جانتے ہو کیا ہوتا؟ پھر قیامت تک آنے والے بے شمار یزید، بولو آنے تھے کہ نہیں؟ آئے ہیں کہ نہیں؟ ان کے مقابلے میں اگر کوئی آواز بلند کرتا، بعد میں آنے والے کسی یزید کے مقابلے میں کوئی آواز بلند کرتا، اس کے جبر کو چیلنج کرتا، اس کے ظلم کو چیلنج کرتا، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ تم حسین سے بھی بڑھ کے ہو۔ یہ بات سمجھ آئی؟
کہ تم اے عالم وقت، اے شیخ وقت، کیا تو حسین سے بھی بڑھ کے ہے؟ اگر حسین نے اس دور کے ظالم جابر بدماش کی حمایت کر لی تھی تو تم بھی میری حمایت کرو. تم حسین سے بڑھ کر نہیں، مگر سلام کرو حسین کو، سیلوٹ کرو حسین کو. ارے ہم کریں نہ کریں، دین سلام کر رہا ہے، قرآن سلام کر رہا ہے، منبر و محراب سلام کر رہا ہے، حق و صداقت سلام کر رہی ہے، انسانیت سلام کر رہی ہے، قانون کی عملداری حسین کو سلام کر رہی ہے. اب قیامت تک کسی بھی یزید کو جب چیلنج کیا جائے گا، کسی بھی یزید کو چیلنج کیا جائے گا تو چیلنج کرنے والا، صدائے حق بلند کرنے والا، دنیا اس کے ساتھ نہیں ہوگی. ہاں حسین کے ساتھ بھی نہیں تھی، کوفے والے پھر گئے، جانے بچانے کے لیے پھر گئے، دنیا اس کے ساتھ نہیں ہوگی، مگر اسے یہ تو سہارا ہوگا نا، کہ یہ تو آسرا ہوگا کہ دنیا والوں تم میرے ساتھ نہیں ہو، مگر مجھے یقین ہے کربلا کا حسین میرے ساتھ ہے، مصطفیٰ کا نواسہ میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ میں اس کے جبر کو چیلنج کر کے کسی اور کا مشن نہیں پورا کر رہا، حسین کا مشن پورا کر رہا ہوں، حسین کے راستے پہ چل رہا ہوں. تو پھر اس کی پشت پہ کوئی بڑا ہو یا نہ ہو، کربلا کا حسین اس کی پشت پہ ہوگا. یہ حسین کی قربانی کا ثمر ہے، یہ حسین کی قربانی کا. حسین نے 72 جانیں دے دی، مگر 72,000 یزیدوں کو بے نقاب کر دیا ہے نا. اور جان دے کے، جان تو اس کی گئی جو مر گیا. کیوں بھائی؟ جان اس کی گئی جو مر گیا، گم ہو گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا. تو کیا حسین مر گیا؟ بولو، کیا حسین مٹ گیا؟ کیا حسین فنا ہو گیا؟ ارے وہ تو ایسا زندہ ہے جو زندوں کو بھی زندہ کر رہا ہے. وہ تو ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے جو زندوں کو بھی زندہ کر رہا ہے. کشمیر کا ایک مجاہد تھا، پکڑا گیا انڈیا میں، جیل میں اس پہ تشدد ہو رہا ہے. کشمیری مجاہد نوائے وقت میں اس کا انٹرویو آیا تھا بڑے عرصہ پہلے. اس نے جب وہ رہا ہوا، اس نے انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ جب مجھ پہ تشدد ہو رہا تھا، کیا میں اکیلا تھا، کوئی میرے ساتھ بھی نہیں تھا، اور تشدد کی انتہا ہو گئی، تو پھر نفس نے حملہ کیا. کس نے؟ کہ بے وقوف ہے، ایسے ہی ماریں کھا رہا ہے، نہ تیرا کوئی آگے نہ پیچھے، دنیا موج کر رہی ہے، حکمران موج کر رہے ہیں، تو ایسے ہی جیل میں بند ہو کے اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے. چھوڑ دے کشمیر کی آزادی کا نعرہ، چھوڑ دے، موج کر، جوانی کا لطف اٹھا. یہ کس نے حملہ کیا؟ ہاں، وہاں اس کا کوئی مرشد نہیں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ساتھی جو اسے نفس کے حملے سے بچاتا. تو پھر وہاں اس خلوت میں اسے بچایا تو کربلا کے حسین نے بچایا. اس کے الفاظ ہیں، ادھر نفس نے حملہ کیا تو ادھر سینے میں کہیں حسین کا پیار بھی تھا، تو پھر وہ پیار سامنے آیا. ہاں، یہ ہے محبت حسین کا فائدہ. جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں حسین ساتھ دے گا. تو پھر حسین کے پیار نے کہا، ڈر گیا، گھبرا گیا، حوصلہ ہار گیا. ارے دیکھ، کیا تیرے زخم زیادہ ہیں یا حسین کے زیادہ ہیں؟ دیکھ، تجھ پہ ہونے والا تشدد زیادہ ہے یا حسین پہ ہونے والا زیادہ ہے؟ موازنہ کر. اگر تیرے زخم کم ہیں، تشدد کم ہے، مصیبتیں کم ہیں، آزمائشیں کم ہیں، جب حسین نہیں گھبرایا تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس نے کہا بس ادھر حسین کی محبت کی بہار آئی، مجھے نیا حوصلہ مل گیا، نئی ہمت مل گئی، اور پھر میں نے وہیں عہد کر لیا کہ جان دے دوں گا مگر کشمیر کی آزادی کا مشن نہیں چھوڑوں گا. تو کس کا فیض ملا؟ کہو شاہ، بادشاہ، دی پناہ، سر داد، نہ داد دست درد، دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ. اللہ تعالی ہمیں حسینی بن کر
حسینی مشن کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما